آج کے دن اور آج کی گفتگو کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کے ذکر سے کرتے ہیں۔ حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 33 برس تھی اور ابھی آپ نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ ہی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ عثمان عفان چوتھے شخص ہیں جو اسلام کی دولت سے بہرور ہوئے۔ یہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں نام بنام جنت کی بشارت دی تھی۔ جب حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان سے ہوا تو نہ صرف حضرت عثمان کے اہل خاندان کو بلکہ تمام مکے والوں کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ عثمان ابن عفان کو ایک ایسے شخص کی دامادی کا شرف ملا جسے موافق و مخالف سبھی صادق و امین کہتے ہیں، جو افضل الرسل اور خاتم الرسل کے منصب عالی پر فائز ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے باہمی تعلقات اتنے خوشگوار تھے اور دونوں میں اتنی محبت تھی کہ سارے مکے میں یہ بات مشہور تھی کہ سب سے بہتر جوڑا جو کسی شخص نے دیکھا ہے وہ عثمان و رقیہ کا جوڑا ہے۔ نبوت کے 5ویں سال جب حضور علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر توحید کے پرستاروں کی ایک مختصر سی جماعت کو حبشے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، ان میں حضرت عثمان ابن عفان اور ان کی زوجہ محترمہ بنت رسول حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کا یہ قافلہ 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ پہلا سفر ہجرت عثمان ابن عفان کی سربراہی میں طے ہوا۔ جب یہ مبارک جوڑا تاریخ اسلام کے اولین سفر ہجرت پر روانہ ہوا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے لیے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ رہا ہے۔ سن 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کے چیچک نکلی اور وہ صاحب فراش ہو گئیں۔ اسی دوران غزوہ بدر پیش آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو حکم دیا کہ وہ مدینے میں قیام کریں اور سیدہ رقیہ کی تیمارداری کا فرض انجام دیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق غزوہ بدر میں نہیں گئے اور حضرت رقیہ کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر ہی ٹھہر گئے۔ 17 رمضان کو میدان بدر میں اللہ نے اپنے نبی اور اس کے ساتھیوں کو فتح و نصرت عطا کی۔ 19 رمضان کو جب حضور علیہ السلام کا نمائندہ فتح و کامرانی کی خبر لے کر مدینے میں داخل ہوا تو لوگ بنت رسول اور زوجہ عثمان رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفنانے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ سیدہ رقیہ کے ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اسی کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی۔ عبداللہ نے صرف 6 سال عمر پائی اور کم سنی ہی میں آغوش مادر سے جا ملے۔ ہماری آج کی دوسری شخصیت حضرت عبیدہ بن الحارث ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر اور اس کے پیرووں کو فتح عظیم عطا کی۔ حق و باطل کے پہلے معرکے میں حق غالب ہوا اور باطل مغلوب۔ بعض روایات کی بنا پر عبیدہ بن الحارث غزوے میں زخمی ہوئے اور واپسی پر جان آفری کے سپرد کی۔ اسلام کا جو سب سے پہلا سریہ ہوا اور جس کی قیادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے کی، اس میں بھی شرکت کی سعادت انہیں نصیب ہوئی تھی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.